عشق نبی میرے دل میں بھی الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے درس تفسیر میں ہم کچھ ابتدائی گفتگو تاریخ نزول قرآن اور قرآن کریم کے متعلق چند ضروری ابحاث جو تاریخ کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے قرآن کریم ہم تک جو پہنچا اس تاریخ کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کس طرح مرتب فرمایا اور قرآن کریم کی اندر موجود اس کی آیات کی تشکیل، اس کی تفسیر کس طرح مرتب کی گئی، ایک تحقیقی جامع میں آپ حضرات کی خدمت میں مقتدر اور محترم علماء کرام کی تحقیق کو پیش کیا جا رہا تھا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں تاریخ نزول قرآن کا ایک بہت اہم عنوان قرآن کریم کو 7 لہجوں پر پڑھنے کی ایک بحث پیش کی تھی، اور وہ 7 لہجوں پر پڑھنے کی وجہ کیا تھی وہ بتا دی گئی، اور صحیح مسلم شریف سے ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ جس میں اس وجہ کو ذکر کی گئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کی آسانی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ میری امت پر ایک ہی لہجہ مشقت والا ہو جائے گا، اور عرب کے مختلف اور متعدد قبائل جو دار اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں ان کے لیے لہجوں میں، قرات میں، گفتگو میں، پڑھنے میں آسانی ہو جائے، تو 3 دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اور ایک دفعہ میں 1 دفعہ اور دوسری دفعہ میں 3 دفعہ، اور تیسری دفعہ عرض کرنے پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو 7 لہجوں میں قرات کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوا کہ حبیب آپ نے 3 دفعہ ہم سے سوال کیا ہے، اب کوئی 3 دعا آپ ہم سے کر لیجیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 2 دعا کی کہ اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے اور میری امت کو بخش دے، اور تیسری دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے کہا اے ابی، وہ تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے چھوڑ دی ہے جس دن ساری خدائی میرے قدموں پر لائی جائے گی، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پاس آئیں گے، تو اس دن کے لیے میں نے اس دعا کو رکھا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک مسلم شریف سے ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب القرات سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اس کے بعد مدت نزول پر ہم نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی. علماء نے اس پر پوری بحث کی ہے، یہاں تک کہ علماء نے تاریخ قرآن کو اپنے جسم اور اپنے جگر کو پگھلا کر اتنی محنت کی ہے کہ کون سی آیتیں رات میں اتری ہیں، کون سی دن میں اتری، اس تک کا خاکہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے. یعنی اتنی تحقیق و تفتیش کے ساتھ ان کو بھی لیا گیا ہے. جس طرح کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نزول قرآن کی کل مدت 22 سال 2 ماہ کے قریب ہے، اور بعض علماء نے دن کی بھی تخصیص کی ہے کہ 22 سال 2 ماہ 2 دن یہ نزول قرآن کی تاریخ ہے. اس میں مکی زندگی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول قرآن کے حوالے سے تھی وہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن، اور مدنی زندگی میں 9 سال 9 ماہ 9 دن پر مشتمل رہا. اور پہلی وحی جو سورہ علق کی نازل ہوئی ہے، اس کی 5 ابتدائی آیات، اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ تھی، اور شمسی اعتبار سے 39 سال 3 ماہ تھی. اس کا خلاصہ کل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اور نزول کے وقت اور دن کے حوالے سے علماء نے ذکر کیا کہ پہلی وحی جو غار ہرا کے اندر اتری ہے وہ نصف رات کا پہر تھا. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 1 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر پہلی وحی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر غار ہرا کے اندر نازل ہوئی ہے. آج اس موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں اور ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دینا چاہتا ہوں. تاریخ کے حوالے سے سمجھ کی بات ہے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سمجھ ادب کے جامع میں آئی ہے. انہوں نے اگر اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھا تو پہلے ادب کو بڑا ملحوظ رکھا کہ کون سے جملے، کیسے شائستہ جملے، کیسے پاکیزہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے استعمال کرنے چاہیے. یوں تو مارکیٹ میں آپ کو درجنوں محقق پھرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے کہ جسے قرآن کا علم ملا تو ساتھ میں ادب بھی ملا، بارگاہ رسالت کا ادب بھی ملا. ورنہ میں نے آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ پیش کیا. انشاءاللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آئے گا تو اس میں تفصیل کے ساتھ دوبارہ قرآن کی تاریخ کو صحابہ کے دور میں کیا تھی وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ قرآن کے قاری بے شمار گزرے ہیں اور قرآن کے مفسر بے شمار گزرے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی قرات اللہ نے قبول فرمائی، اور بہت سے ایسے کم لوگ گزرے ہیں جن کی تفسیریں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. باقی لوگ دنیا کے لیے لعنت کے سبب بنے رہے، اور وہی قاری، وہی عالم، وہی مفسر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ممتاز ہوا کہ جس نے قرآن و سنت کی خدمت اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے جامع میں کی ہے. میں نے وہی کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر جب پہلی وحی اتری ہے تو اس وقت قمری اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال اور 6 ماہ کے قریب تھی. جب پہلی وحی اتری ہے تو میں جو چاہوں گا ایک بہت بنیادی حوالہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. جب پہلی وحی اتری ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ میں نے پہلے درس میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، وہ بات ذرا یاد دلا دوں آپ کو کہ وحی کی ثقالت بہت ہے، بہت بھاری ہے. اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے. الفاظ بھی ہے، معنی بھی ہے، لیکن آواز نہیں ہے اس میں. اور اتنا بھاری کلام ہے کہ اسے پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ اس کے ایک حرف کو برداشت نہ کر سکے. اور میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سورہ نساء کی صرف ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ جس میں اگر حروف کو بھی گنے جائیں تو بہت زیادہ تو 10 کے 12 حروف ہیں. یہ 10 اور 12 حروف ہی حضور کے سینے پہ اترے تو آپ کی مضبوط اونٹنی قصوہ کہ جو ساخت باخت اور معیار اور نسل کے اعتبار سے بہت اعلیٰ نسل کی اونٹنی ہے، جب حضور کے قلب پر صرف 12 حروف، 12 جملے نہیں، 12 حروف غیر ضرر کے صرف الفاظ جب حضور کے قلب پر اترتے ہیں سورہ نساء کے صرف 8 یا 10 یا 12 الفاظ حروف ہیں صرف تو وہ اونٹنی کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اور اتنا کانپتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتی ہے. اور بیٹھ کر صحابہ نے کہا کہ وہ بیٹھ تو گئی لیکن اس کے جسم پر تھرتھراہٹ تھی. صرف 12 حروف کا مجموعہ اترا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 12 حروف کا صرف مجموعہ اترا
تو اتنا مضبوط جانور کے جسم پر اس پر تھرتھراہٹ طاری ہو گئی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر کیا کیفیت ہوگی؟ اور اللہ نے اس کو ذکر فرمایا تھا سورہ مزمل میں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب ہم آپ پر بہت ہی بھاری کلام اتارنے والے ہیں، اور اس کی ثقالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی چیز اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور سورہ علم نشرح کے شروع میں ذکر کیا علم نشرح لک صدرک، بار بار حبیب تیرے شرح صدر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ قوت تیرے اندر پیدا کر دی جائے، تاکہ یہ بھاری کلام جو پہاڑ پر اترتا ہے، پہاڑ اس کے چند حرف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو تجھ پر تو پورا کلام اترنا ہے، تو لہذا بالتدریج ہم تیرے سینے کو کشادہ کرتے رہیں گے اور اس میں وہ طاقت پیدا کرتے رہیں گے کہ پہاڑ جیسی مضبوطی بھی تیرے سامنے جھک کر تجھے سلام پیش کرے گی۔ تو یہ دیکھیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جو کلام اتر رہا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں کہ اس میں نبوت کے لیے کوئی بے عزتی کا تصور ہو، معاذ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عزت و شرف کی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط شے اور مقوی سے مقوی جسم اس وحی کا متحمل نہ ہوا، لیکن سینہ مصطفیٰ اس کا متحمل ہوا۔ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ جب درس دیا جا رہا ہو تو اس وقت وظائف پڑھنا جائز نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں، تسبیح وغیرہ سمیٹ لیجئے یا آپ مکان کو منتقل کر دیجئے، یہ آداب محفل اور درس کے خلاف ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے جب قرآن و سنت ذکر کیا جائے تو وہ تسبیحات، تحلیلات اور تلاوت قرآن سے بھی زیادہ افضل عمل ہوتا ہے۔ اب ذرا گفتگو یہاں پر ذرا سماعت فرمائیے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سید عالم کے قلب منیر پر جو کلام اترا ہے تو کائنات کا کوئی بھی فرد، اللہ کی تخلیق کا کوئی بھی جزء اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو اس کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، جب سرکار پر بہت بنیادی جملے یہاں پر عرض کر رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ تفصیل آئے گی، ووجدک ضالا فہدی، جب میں اس کی گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کے اندر کہ حبیب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، تو وہاں پر میں امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے کی وضاحت کروں گا کہ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ہم نے تجھے بھٹکتا پایا تو معاذ اللہ راہ دی، الیاذ باللہ، تو وہ خود گمراہ اور بھٹکتے ہوئے لوگ تھے۔ دیکھو انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ دوسری جانب سے بھی ہوا ہے، لیکن جس نے یہ ترجمہ کر دیا کہ نبی آپ کو ہم نے بھٹکتا ہوا پایا راہ دی اور معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا راہ دی، معاذ اللہ الیاذ باللہ، اور قرآن مجید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا یہ صاحب نہ گمراہ ہے نہ بھٹکا ہوا ہے، یہ قرآن نے پہلے واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ تو اس قسم کے بھی ترجمے ہوئے ہیں اور یہ بھی ترجمہ ہوا کہ حبیب تجھے اپنی محبت نے گم پایا تو راہ دی، تو ایک انداز یہ بھی ہے نبی کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا۔ تو یہ ادب کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، وہ انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کی تفسیر اپنے وقت پر اللہ نے چاہا اس کی توفیق سے آئے گی تو میں انشاءاللہ مفسرین کا اجماعی نظریہ یہاں پر پیش کروں گا۔ یہاں پر میں سر دست، کیونکہ تاریخ قرآن کی گفتگو چل رہی ہے تو میں چند حوالے آپ کی خدمت میں نوٹ کروانا چاہ رہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وہی آپ کے سینے مبارکہ پر آئی تو قرآن نے تو پہلے کہا ہے کہ یہ بڑی سخت ہے، بڑا مضبوط کلام ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کلام الہی کا روب بہت تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاپرواہی نہیں، ذمہ داری ہے، یعنی ایک تو وہ کلام جو سینے پر آئے وہ، اور پھر کس ذات سے ہم کلام ہیں؟ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کا کلام، کہ جس کی قدرت کے شاہکار کو دیکھ کر بندے کا کلیجہ منہ کا آتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں، منہ کھولے سمندر کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، بیچ سمندر میں چلے جائیں جہاں کنارہ نہ ملے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے، آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ تو جس خدا کی صنعت کے اندر بندے پر روب اتنا طاری ہوتا ہے، وہ خدا خود کلام کرے تو بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کریم سے ہم کلام ہیں تو وہ کسی بندے اور بشر کا کلام نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو وہ قلب منیر کے اوپر وہ کلام الہی اور ذات الہی اور احساس ذمہ داری کہ اس کو سب تک پہنچانا ہے، اس کو سب تک عام کرنا ہے، اس ذمہ داری سے وہ جو روب تھا جو حدیث پاک کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی جان سے جاؤں گا، یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے ہے کہ مجھے تجویز کیا گیا ہے، وہی مجھ پر نازل کر دی گئی ہے، اس کو آگے کس طرح پہنچایا جائے گا۔ اس لیے کچھ دن کا وقفہ دے کر پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی دی جاتی ہے تاکہ بالتدریج آہستہ آہستہ طبیعت مبارکہ کے اندر وہ بات رہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کو اپنا نبی ہونا پتہ نہیں تھا کہ اچانک جبریل آئے اور سارے کام ہونا شروع ہوئے، نہ، جبکہ ایک حدیث پاک موجود ہے، بخاری مسلم کی شرط پر بھی ہے، اور نجدیوں کا سب سے بڑا امام ناصر الدین البانی نے اس کی تصحیح کی ہے
جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، اور علامہ صاحب مستدرک امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرط پر حدیث لی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے جب پوچھا تھا کہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ نبی کب ہوئے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی ہو چکا تھا۔ آدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں نبی ہو چکا تھا۔ دیکھیے نبوت حضور کو ملی، یہ حدیث پاک ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، میں نے سند پر بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں نبی ہیں، اور نبوت جو ہے وہ ذات کی صفت ہوتی ہے، نبوت صفت ہے ذات کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی ذات نہ ہو اور نبوت مل جائے؟ جس کو آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کا لباس سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا کچھ اور کلر کا ہے، تو یہ رنگ جو مختلف ہے یہ اس کی صفتیں ہیں، لیکن اگر لباس ہی نہ ہوتا تو رنگ کس پر ہوتا؟ تو صفت کا قیام موصوف پر ہوتا ہے۔ لوگ کہیں کہ عالم ہے، عالم کیا چیز؟ عالم کون ہوتا ہے؟ پہلے ذات ہوگی تو اس ذات کی صفت علم بنے گی، تو عالم ہونا صفت ہے، حافظ ہونا صفت ہے، بہادر ہونا صفت ہے، جرأت مند ہونا صفت ہے، لیکن یہ صفت قائم کس کے ساتھ ہوگی؟ جب ذات پہلے موجود ہو۔ تو نبوت بھی صفت ہے، تو نبوت اگر حضور فرماتے ہیں میں نبی ہو چکا تھا، اس کا مطلب آپ کی ذات خارج میں موجود تھی، اور آپ کی ذات کو نبوت ملی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود موجود ہیں جب تو آپ کو وہ صفت سے نوازا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم میں نبی تھے، بات نہیں بنتی، اس لیے کہ صحابی نے حضور سے آپ کی تعریف پوچھی ہے، اور تعریف کے اندر انفرادیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کون؟ آپ کا انسان، تو یہ کوئی تعریف تو نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہیں پر انٹرویو دینے جاتے ہیں یا اپنا تعارف کراتے ہیں تو پہلے آپ کے نام کے ساتھ جب پوچھا جاتا ہے تو پہلے آپ اپنا نام ذکر کرتے ہیں، وہاں انسان نہیں لکھتے، کیونکہ آپ جب اپنی تعریف کر رہے ہیں تو آپ ایسا کلمہ اپنے لیے استعمال کریں گے جس میں آپ تمام میں ممتاز ہوں گے، تو لہذا اپنے آپ کو انسان کہنا یہ آپ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا نام پیش کریں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ انسان تو ہے آپ، یہ تو کئیوں میں مشترک چیز ہے، لیکن آپ کا انفرادی تعارف کیا ہے؟ تو تعریف کے اندر اور انٹروڈکشن جو آپ پیش کرتے ہیں اس میں انفرادیت ہوتی ہے، جس میں آپ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایسا ہے نا؟ تو اب تعریف کے اندر اگر انفرادیت نہ رہے تو وہ تعریف پھر کیا ہے؟ تعریف تو خصوصیت پر دلالت کرتی ہے۔ تو صحابی حضور سے پوچھتا حضور آپ نبی کب ہوئے؟ تو حضور کہتے اس میں میری کیا بات، سب نبی ہو چکے تھے اللہ کے علم میں۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ نبی کب ہوئے تو حضور نے فرمایا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے علم کی بات اگر یہ کی جائے کہ اللہ کے علم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، تو آدم علیہ السلام بھی تو تھے، نوح علیہ السلام بھی تو تھے۔ جب سب نبی اللہ کے علم میں تھے تو پھر اس کہنے کا کیا مقصد کہ میں آدم سے پہلے نبی ہو چکا تھا؟ تو پتا چلا علم الہی میں تو سب نبی تھے، لیکن سوال علم الہی کا نہیں ہو رہا، بلکہ علم الہی سے پھر جو وجود منتقل ہوا ہے اس کے بارے میں سوال ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ علم الہی میں تو سب نبی تھے، لیکن سب سے پہلے جو بنا ہے یہ آمنہ کا لال بنا ہے، وہ آدم بین الروح والجسد، یعنی میں موجود تھا اور مجھے نبوت مل گئی تھی جب آدم اپنے وجود کے درمیان تھے۔ آدم علم الہی میں تھے لیکن ابھی وجود کے مراحل میں تھے، لیکن ان سے پہلے مجھے وجود مل گیا تھا۔ تو پتا چلا یہ جواب جو ہے علم الہی کا نہیں ہے بلکہ خارج میں موجود ہونے کا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری پشتوں میں اولاد موجود ہے، آپ کی پشتوں میں اولاد موجود ہے، وہ علم الہی میں کہ کتنی لڑکی کتنے لڑکے ہیں، لیکن جب پیدا ہو جائے تو علم الہی سے وجود میں وہ آ چکے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ میرا بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، چھوٹی بیٹی 11 سال کی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم الہی میں ہے۔ تو علم الہی میں عمر کا کیا تعین ہے؟ علم الہی میں مثال کے طور پر کوئی پوچھے آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ نے کہا جی علم الہی میں 4 بچے ہیں، میرے متعلق میری جو اولاد ہوگی وہ علم الہی میں 4 ہیں، لوگ بولیں گے اس کی عقل چل پڑی ہے، اس لیے کہ جناب ہم اس کے بچے کی عمریں پوچھ رہے ہیں، تو علم الہی میں اس کے بچے ہیں تو قیامت تک جو اس کی اولادیں پیدا ہوگی سب علم الہی میں ہے۔ تو مراد وہ نہیں ہو رہی ہے، مراد یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے بچے علم الہی سے وجود خارجی پا چکے ہیں اور ان کی عمروں کا انتخاب کیا ہے۔ تو سید عالم سے صحابہ نے یہی پوچھا تھا کہ حضور آپ نبی کب ہوئے؟ تو حضور نے علم الہی کی بات نہیں کی ہے، علم الہی میں تو آدم بھی تھے، اس لیے آدم کی مثال دے کر ذکر فرمایا کہ آدم پیدا نہ ہوئے میں نبی ہو چکا تھا۔ تو اب آپ ایک بات یہاں پر سنیں، اس حدیث پاک کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہاں جو بنیادی بات یہ ہے کہ جب حضور نبی ہو گئے تو پھر حضور عالم ارواح میں بھی نبی، اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نبی، اپنے باپ کی پشت میں بھی نبی، پیدا ہو گئے تب بھی نبی،
مکے کی گلیوں میں پھر رہے تھے تب بھی نبی، اپنے گھر میں تھے تب بھی نبی، غار ہرا میں جب پہلے پہنچے تب بھی نبی، وحی آئی تب بھی نبی، اعلان فرمایا تب بھی نبی۔ اب جو یہ کہے کہ 40 سال سے پہلے، ایک بنیادی سوال ان ظالموں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضور کی اتنی بڑی عظمت کا انکار کرتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے تو وہ خود اس حدیث پاک کو مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی ہو چکا تھا جب آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے، تو کہا جاتا ہے حضور اس وقت عالم ارواح میں نبی تھے، زمین میں نبی نہیں تھے۔ اس کا مطلب میں نے سوال کیا اس پر، اس کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے حضور سے نبوت لے لی گئی تھی، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی کو نبوت دے کر لے لی جائے وہ کافر ہے۔ یہ نبوت کے حوالے سے اجماعی دعویٰ ہے کہ نبوت دے کر لی نہیں جاتی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ نبوت دے کر لی نہیں جاتی، یہ اجماعی نظریہ ہے، یہ اصول ہے معرفت نبوت کے اور عقیدہ نبوت کا کہ دیکھیں نبوت لینا کسی عیب کی بنا پر ہے۔ جب شرف دے کر نبی بنا دیا تو نبوت پھر سلب نہیں ہوتی، نبوت پھر ولایت سلب ہوتی ہے۔ نبوت سلب، جو یہ کہے کہ نبوت سلب ہو گئی وہ قائل کافر ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ حضور عالم ارواح میں نبی تھے اور پیدا ہوئے تو اس وقت نبی نہیں رہے اور 40 سال میں پھر نبوت ملی، تو یہ 40 سال عرصہ جو آپ نے حضور کو غیر نبی کہا تو آپ نے حضور سے سلب نبوت کو مانا، تو سلب نبوت کو مانا یہ شدید توہین اور کفر ہے۔ تو لہذا اہل سنت کا مسلک اس اعتبار سے ہے کہ جب ایک دفعہ تاج نبوت پہنا دیا گیا تو پھر وہ اتارا نہیں جاتا۔ سمجھ گئے میری بات آپ؟ یہ گرفت کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو جملہ پیش کیا ہے، جب بنیاد ہونا نبوت، جب حضور کی نبوت پر بات ہو تو پہلے اس بات کو طے کیا جائے کہ نبوت سلب ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ یہ طے کریں گے ان سے کہ نبوت کا سلب ہونا ممکن ہے، نبوت سلب ہو سکتی ہے۔ تو علم کلام کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کی نبوت سلب ہو جائے گی وہ کافر ہے۔ انبیاء کو نبوت دے کر سلب نہیں کیا جاتا، سلب نبوت جائز نہیں، سلب نبوت جائز نہیں۔ تو جب عام انبیاء کی جائز نہیں تو جن کے صدقے سب کو نبوت ملی ہے، اس تاجدار مدینہ اور امام الانبیاء کی نبوت 40 سال سے پہلے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ 40 سال پہلے آپ نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں، ہم نے کہا نبوت کے لیے ضروری ہے، نبوت کے لیے یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 40 عالم ارواح میں حضور کو نبی مان رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث موجود ہے صریح کہ میں آدم سے پہلے نبی تھا، کنت نبیا، حدیث ہے میں نبی تھا، وہ آدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اور مستدرک کے اندر جو الفاظ ہے بخاری مسلم کی شرط پر وہ یہ ہے جو سرکار نے منبر پر کہا کہ وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، میرے باپ آدم کا خمیر مٹی میں گوندا جا رہا تھا اور میں نبی ہو چکا تھا۔ تو یہ سارے صحیح الفاظ ہیں جو ان حدیث کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے عرض کیا اس دور کا سب سے بڑا یعنی خواہ مخواہ کا نقاد محدث جو حضور کی عظمتوں کو دیکھ کر ڈائریکٹ فتویٰ لگائے کہ جناب جو ہے کہ حدیث ضعیف ہے، وہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور اس حدیث کی صحت کو قبول کیا۔ وہ قبول کرے یا نہ کرے ہمارے لیے کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جیسا غیر محتاط آدمی بھی جو حضور کی عظمت کو دیکھ کر فوراً فتویٰ لگاتا ہے کہ جناب یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جب حضور کی اولیت کی بات آئی اور نبوت کی بات آئی اور نبوت حضرت آدم پر مقدم ہونے کی بات آئی تو اس نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب میری بات ذرا آپ یہاں پر گویا کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میں نے جو ایک اصول آپ کو دیا ہے کہ جب ایک دفعہ نبوت مل گئی تو پھر سلب نہیں ہوتی، پھر سلب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ تو 40 سال سے پہلے حضور کو نبی ماننا، یہ آگے بحث آئے گی، لیکن میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے آپ کو پہلے ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ادب ادب ہوتا ہے، بے ادبی بے ادبی ہوتی ہے۔ لہذا حضرت محمد بن سیرین نے جو مسلم شریف میں ذکر فرمایا وہ یہ کہ ہر اہرے غیر تو خیرے کے سامنے زانو تلمذ و شاگردی کو خم نہ کرو، اس لیے کہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو وہ تمہارا دین ہے، ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، پہلے دیکھ لو کس نسلی آدمی سے تم دین حاصل کر رہے ہو، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تو ہمیشہ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے اور یہ قول ہے حضرت محمد بن سیرین جو تعبیر رؤیا کے امام ہیں، جن کی خواب پر سب سے مستند کتاب الرؤیا، اور یہ وہ ہیں جن کو امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔
بخاری میں ان سے کئی حدیثیں ہیں، مسلم میں کئی حدیثیں ہیں، اور مسلم میں یہ قول بھی مشکات کے اندر بھی ہے کہ محمد بن سیرین کے پاس 2 آدمی آئے اور بڑی بڑی داڑیاں بھی تھی، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں پڑھنا میرے سامنے قرآن، چپ ہو جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے، سارے ان کے شاگرد موجود تھے، محمد بن سیرین سے کہنے لگے ہم 2 حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا خبردار خاموش ہو جاؤ، کوئی حدیث میں تم سے نہیں سننا چاہتا، چلے جاؤ میری مجلس سے، نکال دیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا، ان کا مقام میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری ان کے جوتی اٹھانے والوں میں سے ہے، بلکہ امام بخاری جوتی اٹھانے والوں میں سے نہیں، ان کے شاگردوں کی جوتی اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اتنا بڑا ہے، انہوں نے اپنے مجمع سے ان دونوں مولویوں کو بھگا دیا۔ جب شاگردوں نے پوچھا حضور کیوں بھگایا، فرمایا یہ بد مذہب تھے۔ یہ کیا تھے؟ اب آپ جو قرآن کھول کے ہر قسم کے ٹائی کوٹ اور ٹوپی کے پیچھے بھاگنا شروع کر جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ جو قاعدہ اور سلیقہ دین حاصل کرنے کا ہے، جو شرائط ہے۔ اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو گلی کوچے میں بیٹھے کسی چمار سے آپ مسئلہ نہیں پوچھتے، باقاعدہ کوئی اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کر اس مسئلے کو لیتے ہیں۔ تو جیسا مسئلہ ہوتا ہے اس فیلڈ کے اس ماہر کے شرائط بھی ویسے ہوتے ہیں، اس کی ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں، اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، اس کے اساتذہ، اس کے کورس، اس کے کتابوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بندہ منہ اٹھا کر کہتا ہے کہ جی وہ لیپ ٹاپ کھولے ہوئے تھے اور کی بورڈ پر ہاتھ مار رہے تھے اور آیتیں سامنے آ رہی تھی، میں نے کہا جی بہت بڑا اسکالر ہے یہ۔ تو یہ کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے کا سلیقہ یہ ہے جو محمد بن سیرین بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے ان 2 بندوں کو مسجد سے باہر کیوں کر دیا، فرمایا دونوں بد مذہب تھے۔ کہا پھر کیا وجہ تھی؟ فرمایا دونوں پڑھتے تو قرآن لیکن ترجمہ ایسا غلط کرتے جو میرے دل پر لگ جاتا اور میں گمراہ ہو جاتا۔ فرمایا پڑھتے تو حدیث لیکن ترجمہ ایسا کرتے کہ جو میرے دل پر لگ جاتا اور میں گمراہ ہو جاتا۔ تو محمد بن سیرین جو اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ امام بخاری ان کے شاگردوں کے شاگرد کے جوتے اٹھانے والوں میں ہے، تو ان میں احتیاط اتنا ہے۔ خود وہ بہت بڑے محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، ان کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا کہ صحبت اور سننا یہ کبھی بھی اثر کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ کبھی بھی کتاب پڑھوں گا اور سنوں گا تو صحیح مذہب اور اشاق کی پڑھوں گا اور ان سے نسبت رکھوں گا۔ بد مذہب چاہے جس زبان میں مجھے سنائیں میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ علم تمہارا دین ہے، پہلے دیکھ لیا کرو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ میں نے طریقہ اور ٹریک آپ کو بتا دیا، راستہ بتا دیا ہے میں نے آپ کو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ پہلے اس شخص کو دیکھا جائے گا، اس کی سند حدیث کو دیکھا جائے گا، اس کے عقائد کو دیکھا جائے گا، اس کے استاذوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر بات آگے چلائی جائے گی۔ اب آئیے یہاں پر جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا اور اہم مسئلہ ذکر کیا کہ نبوت کا سلب جائز نہیں، اور جو اس بات کا قائل ہو کہ نبوت سلب کر دی جاتی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جامع ترمذی میں میرے دوستو جب کہ صحیح حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ مجھے وہ درخت آج بھی یاد ہے اور وہ چٹان مجھے آج بھی یاد ہے جس کے قریب سے میں گزرتا تھا نا تو وہ درخت اور چٹان مجھے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے میرے دوستوں، مجھے بتاؤ کہ سرکار 40 سال پہلے مکے کی جس گھاٹی سے گزرتے تھے تو وہ گھاٹی اور چٹان آپ کو رسول کہتی تھی، تو اس گھاٹی کو تو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور حضور کو 40 سال پہلے یہ نہیں پتا کہ میں رسول ہوں۔ اور یہ حدیث ہر مولوی پڑھتا پڑھاتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث۔ میرے کہنے کا مطلب سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو 40 سال پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہونے والا ہوں، جبکہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ وحی آنے سے پہلے میں جب کسی گھاٹی سے گزرتا تھا تو مجھے یہ فلاں درخت مجھے آج بھی یاد ہے جو مجھے یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتا تھا۔ تو اس درخت کو پتا ہے 40 سال پہلے کہ آپ رسول ہیں، اور حضور کو نہیں پتا کہ میں رسول ہوں، تو یہ کس قدر توہین ہے۔ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ نبوت جب دے دی گئی تو سلب نہیں کی جائے گی، اور آپ نے تو سیرت کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا شام کا، تو شام کے بڑے بڑے یہودیوں نے کہا تھا یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ میں نے کہا یہودیوں کو تو پتا چل گیا، لیکن یہ نام نہاد ملا اس پر آج تک مذہب بنائے بیٹھے ہیں کہ حضور کو پتا ہی نہیں تھا کہ معاذ اللہ میں نبی بننے والا ہوں۔ تو دیکھیے وہ نبوت کا جو پہرا 40 سال سے پہلے گزرا ہے وہ سکوتی تھا، کردار سے تبلیغ ہو رہی تھی۔ کس سے؟ کردار سے۔ 40 سال تک حضور نے کردار سے تبلیغ کی ہے، اور 40 سال کے بعد جب پہلی وحی آئی تو کردار اور قول دونوں کے ساتھ تبلیغ شروع ہو گئی۔ اس لیے جب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کفار نے، تو قرآن کی آیت اتری کہ محبوب ان سے کہو تم میری نبوت کا انکار کیسے کر سکتے ہو، میرے رب کی یکتائی کا انکار کیسے کر سکتے ہو، میں نے تم میں اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے۔ تو وہ حضور کی جو عمر شریفہ جو شروع میں گزری ہے وہ کرداری نبوت تھی، اور حضرت امام راضی نے وہاں پر جملہ لکھا ہے
فرمایا یہ تو 40 سال کے بعد جو قرآن اترا ہے نا، یہ تو آپ کی نبوت کو آشکارا کرنے کے لیے نور علی نور ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اگر قرآن حضور پر نہ بھی اترتا تو آپ کی 40 سالہ زندگی خود اپنی نبوت کو واضح کر رہی تھی۔ یہ تو قرآن اترا ہے تو یہ تو آپ پر نور علی نور ہے، فضیلت پر فضیلت حضور کو دی جا رہی ہے۔ اور اگر قرآن نہ بھی اترتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی درجنوں روایتیں موجود ہیں جو اپنی جگہ پر آئے گی اور میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ دو باتیں میں نے اس میں سمجھائی آپ کو کہ حضور کو عالم ارواح میں نبوت دینا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور جب نبوت مل گئی تو اس کا سلب جائز نہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، اس کا دوبارہ لے لینا جائز نہیں۔ اور جو حضور نے 40 سال کے بعد جو اعلان نبوت فرمایا ہے وہ ثبوت نہیں تھا، وہ ظہور تھا۔ ثبوت تو عالم ارواح میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ختیجہ، حضرت ختیجہ الکبریٰ سے کہ ختیجہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، زملونی، مجھ پر کمبل ڈال دو، تو یہ نبوت میں شک نہیں تھا، یہ نبوت میں شک، یہ احساس ذمہ داری تھی۔ کیا تھی جی؟ اب ادب اور بے ادبی کی بات کر رہا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں موجودی کی کتاب ہے سیرت دو عالم، تاکہ ریکارڈ پر بات آ جائے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جماعت اسلامی کے بانی ہے اور اس وقت ان کو سب سے بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو دین پھیلایا ہے وہ ابو العالی مودودی صاحب نے پھیلایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پوری تقریر کر دی حضور کے نبوت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جان چکے تھے کہ سید عالم نبی ہیں، ابو طالب اس بات کو جان چکے تھے کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور ایسے دیگر شواہد میں نے جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ درخت اور چٹان خود کہا کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ سیدہ دائی حلیمہ کے واقعات اتنے زیادہ ہیں، اگر پڑھے جائیں تو انسان، یعنی ایک نشست اس کے لیے کافی نہیں ہے، جو آپ کی نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے معجزات صادر ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے مودودی اس بات کو کس طرح ذکر کرتا ہے۔ میں نے پہلے اس بات کو ذکر کیا آپ کے سامنے ایک ریکارڈ پر بات لانے کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہم ایک تاریخ قرآن کا پہلو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اس وقت قرآن کے مدعی اور قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا وہ ادب اور بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کی بات کی خدمت کر رہا ہو اور اس کو ایسے جملے سے نواز رہا ہو جو آپ پر خود گوارا نہ ہو تو آپ اس کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، چاہے وہ آپ کے باپ پر پی ایچ ڈی کر رہا ہو یا آپ کے باپ کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہو۔ تو لہذا ادب جو ہے وہ اولین معراج ہے، اور اہل حق انہی کی تفسیر، انہی کے قرات، انہی کی تحقیق اللہ کی بارگاہ مقبول ہوئی جن کے پاس ادب تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک امام جو ہے وہ سورہ عبس کا یہ جملہ پڑھتا تھا ہر فجر کی نماز میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ دراصل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ کے پاس چند کفار اور جو سیٹ و متمول جو بہت ان کے بڑے ذہین سیاستدان لوگ تھے اور متمول لوگ تھے، وہ حضور کے پاس آئے۔ حضور ان سے محو گفتگو تھے۔ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نابینا تھے وہ حضور کے پاس آئے اور حضور کے قریب ہونا چاہ رہے تھے اور سننا چاہ رہے تھے کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سرکار نے آداب تبلیغ کے اعتبار سے کہ یہ جو میرے سامنے کافر موجود ہیں اور یہ بظاہر پڑھے لکھے ہیں، امیر ہیں، اور ان کے اندر ذات پار اچھوت پن بہت ہے، تو کہیں یہ اچھوت پن کے عیب سے ایمان سے ہاتھ نہ دھو پائے، تو سرکار نے اس لیے ان کو الگ سے رکھا اور الگ سے ان کو تبلیغ کی۔ جس طرح کہ میں نے 7 لہجوں کی بات کی ہے، اس میں بھی حضور نے رخصت اس لیے دی ہے کہ وہ لہجہ کہیں انا کا مسئلہ بن کر لوگ ایمان کو نہ چھوڑ دیں۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ وہ قریش کے جو قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ حضور سے تنہائی میں بات کریں۔ حضور ان سے تنہائی میں بات کر رہے تھے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان اتر جائے کہ چلو انہوں نے اچھی طرح سے ہم کو بٹھایا بھی ہے، ہمیں عزت بھی دی ہے، سارے خاطر تبازو کیے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو بٹھایا اور کسی غریب کو یا کسی عام شخص کو ہمارے قریب نہیں آنے دیا۔ ان کو نسب اور حسب پر بڑا فخر تھا۔ عبداللہ بن مکتوم قریب آ گئے اور وہ نابینا تھے اور وہ قریب ہو کر حضور کی توجہ چاہتے تھے اور بار بار کہتے تھے حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے ذرا زور سے فرمائیے میں بھی سنوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مکتوم سے چہرہ پھیرا تاکہ ان کی طرف مخاطب کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب و کافر ایمان لائیں یا نہ لائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ایمان کے لیے بہت زیادہ کوشش فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب جو آپ کوشش فرما رہے ہیں وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اگر کافر یہ کہیں کہ یہ مسلمان غریب ہے اور ان کو قریب نہ لاؤ، الگ سے ہمارے لیے بات کرو، تو محبوب آپ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، بس جانے دیجئے، ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، جانے دیجئے، آپ ان غریب مسلمانوں کی پرواہ کیجئے، اس لیے کہ بھلے یہ غریب ہیں ان کے دل میں ہماری محبت ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک درجہ حضور کے لیے آسانی کی ہے، اور حضور جو کافروں کے لیے نرمی کر رہے تھے اور صحابی سے کٹ کر ہٹ کر بظاہر
ان کو جو حیثیت دے رہے تھے ایمان کے لیے، تو حضور کا یہ مسئلہ ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی رضا ہی کے لیے تھا کہ کسی طریقے سے ایمان قبول کر لیں اور توحید کی طرف آ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا عبس و تولی، تو آپ نے اپنے تیور تبدیل کیے اور اس سے آپ پھر گئے۔ انجاء الاعمی، جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ محبوب آپ اس نابینا کی طرف توجہ کرتے۔ یہ پورا اس کا سیاق و سباق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر کے دور کے اندر منافقین کی ایک ٹولی تھی، دور انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی، اس کا امام ہر فجر کی نماز میں یہ سورت پوری پڑھتا تھا۔ حضرت عمر کو خبر پہنچی، آپ نے اس امام کو بلایا، بلانے کے بعد حکم دیا اس کی گردن مار دو، اس کو قتل کا فتویٰ دیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ پوچھا گیا، فرمایا گستاخ رسول تھا یہ بدبخت جو پابندی کے ساتھ اسی ایک ہی آیت کو پڑھتا تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹ پلائی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ہتک کی ہے۔ تو فرمایا اب دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا قرآن ہی ہے لیکن نیت بری ہے، پڑھ رہا اب ہماری مسجدوں میں پڑھی جاتی، سارے مسلمان، قرآن میں لکھا ہوا ہے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن نیتوں کا اعتبار ہے۔ جس نے اس نیت سے پڑھا کہ اس میں بڑی حکمتیں تھی اسے 10 نیکیاں مل گئی، اور جس نے اس نیت سے پڑھا کہ ہاں نبی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سب عزت اللہ کے لیے، اللہ کسی کو عزت نہیں دیتا، تو اس کی گردن مار دی گئی۔ تو آپ دیکھیں پڑھ رہا وہ قرآن ہی تھا لیکن نظریہ اس کا بے ادبی کا تھا، نظریہ اس کا بولیے بے ادبی کا تھا۔ تو صحابہ کا مزاج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت فاروق اعظم جیسا موحد مزاج اور اللہ رب العالمین کی یکتائی پر اور توحید کے نظام کو نافذ کرنے پر سر دھڑ کی بازی لگانے والے فاروق اعظم، جن کا لقب بھی فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، ان کے بھی مزاج پر یہ گراں گزرا کہ قرآن پڑھا جائے لیکن اس میں ادب رسالت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب یہاں پر آپ آئیے، جو میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ وہی جو آئی ہے، تو حضور نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں یہ حضور نے اس لیے نہیں فرمائے کہ حضور کو اپنے نبی ہونے پر یقین نہیں تھا معاذ اللہ، بلکہ سیدہ خدیجہ کو جو حضور نے یہ جملے کہے، کیونکہ آپ نوجوان ہیں پڑھتے پڑھاتے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ چپتی ہوئی بحث یہاں پر چھیڑی ہے تاکہ آپ کے سامنے وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہر جہت سے ان کا ادب ہونا چاہیے، اور بے ادبی کوئی بھی کرے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے باپ کو آنکھ لکھا کر دیکھے تو ہم اس سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، تو جو نبی کے بارے میں گھٹیا جملے کہے تو ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے خلاف بات کرے، ہمارا پیسہ کھا جائے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا اس کے لیے 2 جملے اچھا کہنا گوارا نہیں کرتے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب ملحوظ نہ ہو، تو یہ کون سی لاجک اور طریقہ ہے کہ وہ نبی پاک کے خلاف مغلظات اور غلط جملے اور غیر ناشائستہ جملے کہہ رہا ہو اور اس میں بندہ چاہے کہ جناب اس کو اپنا امام بنائے اور دین کا ٹھیکیدار بنائے؟ تو سید عالم نے جو سیدہ خدیجہ کو یہ کہا تھا کہ مجھ پر چادر ڈال دو، تو یہ نبوت میں شک نہیں تھا، نبوت میں شک، جبکہ نبوت کے لیے درجنوں دلیلیں گویا کہ واضح تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میں صرف یہاں پر وہ بھیانک رخ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جماعت اسلامی کے بانی مودودی کی کتاب جلد نمبر 2 ہے، سیرت دو عالم ہے، ادارہ ترجمات القرآن پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 137 127 ہے، اور عنوان کیا دیا گیا ہے، ٹائٹل جو عنوان دیا، اگر پہلے سے شوق نبوت ہوتا۔ عنوان، جملے بڑی حیثیت رکھتے ہیں، بندہ آپ کہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس لفظ آپ کو طنز میں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ اہل زبان ہیں، جملہ جی یہ ادب لیکن یہ طنز میں بھی آ سکتا ہے، جناب یہ جملہ ادب کا ہے لیکن طنز کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور طنز کے لیے آپ کو اگر کوئی کہے طنز کیا ہے تو جملے کے اندر اگر طنز ہو تو اس کی بدبو خود ظاہر ہو جاتی ہے، سیاق و سباق، اور وہ کیسے کہ سامنے جو ذات ہے اس کے لیے لب و لہجہ اور الفاظ خود بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ادب کے حوالے سے ہیں، یہ بے ادبی کے حوالے سے ہے۔ تو عنوان انہوں نے باندھا ہے، میں نے وہی کی پوری قسم، کیونکہ نزول قرآن کا موضوع ہے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے موضوع ہی تاریخ نزول قرآن کا ہے، تو تاریخ کے حوالے سے جو جملے ہمیں ملتے چلے جائیں گے، جو حوالے ملیں گے وہ ہم آگاہی کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا عنوان جو مودودی نے یہاں پر باندھا ہے وہ ہے اگر پہلے سے شوق نبوت ہوتا، اگر پہلے سے شوق نبوت، یہ ان لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، ان کی ایک بڑی معتقدہ ہے فرد ہاشمی، میں نے گزشتہ درس قرآن میں ان کی پوری تفصیل کی ہے، وہ اتنی بڑی ملعونہ اور بدبخت ہے، اس پر کفر کا فتویٰ بھی علماء کی طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر، آج جیو پر وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہی ہے،
لیکن اس پر شرعی فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ اس نے حضرت آدم کے لیے کہا کہ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اور یہ جملہ حضرت آدم کے لیے غالب کا وہ بالکل فرسودہ اور دقیانوسی جملہ جو غالب نے اپنے گناہ اور اپنی بدکاری پر ذکر کیا ہے، اس کو اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام پہ ذکر کیا گیا کہ جس میں قرآن نے خود ذکر کیا کہ آدم رسوا نہیں ہوئے، آدم سے جو عمل ہوا ہے اس میں ان کا عزم نہ تھا، گناہ نہ تھا. ارے آدم کو ہم نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، وہ آسمان پر کیا کرتے؟ کوئی نہ کوئی ایسی حکمت تو ہونی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر آئے. اگر وہ زمین پر نہ آتے تو امام الانبیاء زمین پر کیسے آتے؟ حضرت ابراہیم زمین پر کیسے آتے؟ اور حضرت آدم اگر جنت کے اندر ہیں تو ان کی پشت میں تو ابھی کافر بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، اور کافر جنت میں نہیں رہ سکتا، تو لہذا زمین پر ان کو بھیجنا تھا تاکہ ساری نسلیں سینے آپ کی پشت سے نکلیں، کافر جہنم کی طرف جائیں اور آپ تنہا نہیں بلکہ جو جنتی اولاد ہے ان کو لے کر آپ جنت کے اندر جائیں. تو اس میں کروڑہا حکمتیں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا. لیکن اس پر یہ جملہ کہنا معاذ اللہ، میں پھر عرض کروں آپ کے سامنے بڑے مؤدبانہ طور پر عرض کروں گا کہ مجھ پر اور آپ کے اوپر میرے دوستو جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بارگاہ رسالت اور نبیوں کے ادب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ادب تو اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کے درباری آئے اور جادوگر آئے اور وہ اپنی رسیاں لے کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں وہ ایمان لا چکے تھے. مفسرین نے لکھا کہ ایمان کیوں لائے؟ فرمایا اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ سامنے آئے تو حضرت موسیٰ کی داڑھی دیکھ کر، خوبصورت چہرہ دیکھ کر، بڑا سر، بڑا جسم اور روبدار وجیح چہرہ دیکھ کر وہ مرعوب ہو گئے، بڑے متاثر ہوئے. نبی سمجھ کر نہیں بلکہ ظاہری جو بزرگی تھی اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر کہنے لگے جناب پہلے آپ کچھ دکھا دیجئے بعد میں ہم دکھائیں گے. تو یہ جملہ کہ حضرت موسیٰ کی ظاہری، کیونکہ باطنی نبوت کی طرف توجہ نہیں ان کے بھی، صرف ظاہری جو صورت اور شکل کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ فرعون نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ تم جادو دکھاؤ اور موسیٰ کو میری طاقت بتاؤ، تو جب اپنی رسیاں لے کر آئے، حضرت موسیٰ عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پہل نہیں کی بلکہ حضرت موسیٰ کی بزرگی کو دیکھ کر کہا کہ نہ پہلے ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، آپ بڑے بزرگ لگ رہے ہیں تو لہذا پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیں. اب حضرت موسیٰ نے پہلے جو گویا کہ کر کے دکھایا یا جو معاملہ کر کے دکھایا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ بعد میں فرعون کے درباری وہ جادوگر جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو ایمان جو ملا ہے وہ حضرت موسیٰ کے اس ادب سے ملا ہے. حالانکہ نبی سمجھ کر نہیں انہوں نے مانا تھا، ظاہری بزرگی بھی اگر نبی کی مانی جائے تو اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اب میرے دوستو ذرا یہاں پر توجہ کریں، یہ جملہ کہنا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ کسی بزرگ آدمی سے بھی اگر آپ کہیں، یا میں پوچھتا ہوں کہ یہ اپنے علماء کے لیے جملے کہہ سکتے ہیں؟ یہ شرف علی تھانوی کے لیے جملہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ اپنے دین کے جتنے چودھری ہیں ان کے لیے جملہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے؟ تو یہی جماعت یہ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے کہ جناب یہ گستاخی ہے. تو میں نے کہا شرم نہیں آئی جب حضرت آدم جیسے معصوم نبی اور جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے خلافت کا تاج عطا فرمایا ان کے لیے گھٹیا جملہ کہنا؟ تو ان میں دراصل ادب و لحاظ ہے نہیں، بس خچروں کی طرح پڑھنا ہے اور ہر ایک کو اپنے مثل سمجھنا ہے. اس لیے یہ صحابہ کا نام لینے کے باوجود ان کے چہرے پر رونق نہیں آتی، قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے سامنے، ان کے آگے ہمیں ادب رسالت کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی. اب یہاں پر آپ دیکھیے جو بات میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، تو مودودی نے وہاں پر واضح طور پر ایک عنوان بانا ہے کہ اگر پہلے سے شوق نبوت ہوتا، ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے وہ کو جملہ حضور نے کیوں فرمایا. اب ذرا سنیے، میں لفظ بلفظ اس کی بات کو پڑھتا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، اور میں نے عرض کر دیا کہ نبوت سلب ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی نبی ہونا چاہیے، یہ لفظ ہے یہاں پر، مجھ جیسے آدمی کو بھی نبی ہونا چاہیے، اور اس انتظار میں مراقبے کر کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا اور میرے پاس پیغام لاتا، تو غار ہرا والا معاملہ پیش آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اچھل پڑتے. جملے سنیے آپ. اور بڑے دم دعوے سے پہاڑ سے اتر کر سیدھا اپنے قوم کے سامنے پہنچتے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے. لیکن اس کے برعکس یا حالت یہ ہے جو کچھ دیکھا گیا اس پر شزدر رہ جاتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں.
ذرا دل ٹھہرتا ہے تو بیوی کو چپکے سے بتاتے ہیں آج غار ہرا کی تنہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزرا، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت نبوت کے کسی امیدوار، اب دیکھیں یہ کیفیت نبوت کے کسی امیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں نبوت کے امیدوار، اب آگے دیکھیے لکھتے ہیں پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، سیدہ خدیجہ کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات، اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں، جملہ دیکھ رہے کس پاکیزہ خاندان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ نے دیا۔ وہ کہتی میاں گھبراتے کیوں ہو، جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ تو مل گئی، چلو اب پیری کی دکان کو چمکاؤ، میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں۔ بڑی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ صدر زرداری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی یہ جملہ نہیں برداشت کرے، یہ منور حسن جیسے صفاق چہرے والے کے لیے پڑھا جائے تو وہ بھی برداشت نہ کرے۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدہ نے یہ کہا ہوتا کہ چلو نبوت تو پیری کی دکان ہے، تو پیری کی دکان چمکاؤ، تو پھر نذرانے جمع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے آپ کی عدالت میں بات چھوڑ دی ہے۔ اب آپ ان جمتیوں سے پوچھیں کہ جناب اس میں شرعی اور ایمانی نقطہ کون سا ہے؟ نام تو تمہارا جماعت اسلامی اور تمہارا عقیدہ یہ ہے، معاذ اللہ تم تو شیعوں سے گئے گزرے ہو، اور اتنی غلیظ بات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ سیدہ کی خواہش یہ تھی کہ مال جمع کروں۔ پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نزول قرآن کی ضمن میں ایک بات درمیان میں آئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ نظریہ واضح کیا۔ تھوڑا سے وقت ہمارے پاس چند منٹوں کا رہ گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ مدت نزول جو ہمارا عنوان تھا تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سے آگے لے کر چلوں آپ کے سامنے کہ جس وقت وحی نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر جو معاملہ تھا وہ اس کا بار تھا، اور حضور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب سرکار اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کی طبیعت مبارکہ پر بڑا گراں گزرتا تھا، ہونٹ مبارک سوکھ جاتے تھے، زبان سوکھ جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پر اس قدر کریم ہے کہ فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو تھکا دے، تو یا اللہ اگر اپنے آپ کو تھکاؤں نہیں اور ورد نہ کروں تو یاد کیسے ہوگا؟ تو سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حبیب اپنی زبان کو جلدی سے نہ چلاؤ، جلدی کر کے نہ چلاؤ، حرکت نہ دو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، جس طرح ہم نے محبوب آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے نا، جس طرح اپنے کلام کے لیے آپ کے سینے کو تجویز کیا ہے نا، تو یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ کے دل میں اتار بھی دیں گے، آپ کی زبان پر جاری بھی کر دیں گے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے اپنے محبوب پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کو اقبال نے خوبصورت کہا، مودودی صاحب نے یہودیوں جیسی خشخطی داڑھی رکھی اور ایمان ان کو نصیب نہ ہوا، لیکن اقبال بڑی پیاری بات کر گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو دیکھیں فکر دیکھیے، مزاج دیکھیے۔ اس میں ایک عنوان جو تاریخ نزول قرآن اور مدت قرآن میں آتا ہے وہ یہ خاص عنوان یہ ہے کہ آخری وحی کون سی تھی۔ جو ہم جو دیگر حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ابحاث دیگر آپ کے سامنے لے آ رہے ہیں، ترتیب نزولی کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ترتیب رسولی کو آپ کے سامنے پیش کیا، بیک وقت نازل ہونے والی صورتوں کی کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، نبی کے لیے نسیان اور سہو کی جو بحث آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، موجودہ ترتیب میں قائم کردہ صورتوں کی ترتیب من جانب رسالت ہے، اس کی ترتیب آپ کے سامنے پیش کر دی، اندرونی ترتیب اور اس کی تقسیم کا وحدت کا طریقہ وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدیم زمانے سے تلاوت کا طریقہ کیا ثابت ہے اس کے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کیے، 7 لہجوں کی بات ہم نے آپ کے سامنے چند احادیث اور اس کے دقیق مسائل کے ساتھ پیش کی، مدت نزول کے اوقات اور اس کے سن کو جہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا، وہیں پر تاریخ نزول قرآن کے اندر ایک اور عنوان آتا ہے کہ آخری وحی کون سی تھی، آخری وحی کون سی تھی۔ ہمیں امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بڑی دقیق بات ہے، بڑی اہم اور ایمان افروز بات ہے کہ آخری وحی کون سی تھی۔
تو جو قرآن کا شاگرد ہے اس کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے کہ آخری وحی کون سی تھی۔ کوئی بات قطعی نظریے سے نہیں کہا جا سکتا کہ آخری وحی کون تھی، اور نہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اشارہ دیا کہ یہ آخری وحی ہے، ٹھیک ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جب وحی اتر رہی ہے تو صحابہ کرام ہمہ وقت حضور کے پاس بیٹھ کر وحی کو مرتب کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں واحد صحابی تھے۔ آگے بات آئے گی تفقہ کی جب میں شان نزول کی بحث کروں گا آپ کے سامنے، آگے بہت دلچسپ موضوع انشاءاللہ کچھ تحقیق کے ساتھ ہم نے جمع کیا ہے، شان نزول کس لیے ضروری، اس کی کیفیات، صحابہ کے احوال کے حوالے سے اور تفقہ کے حوالے سے، کہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، سمجھ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، تو اس عنوان میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ایک موضوع جو کل شاید میں شروع کر دوں وہ یہ کہ صرف ترجمہ پڑھنا بہت بڑی گمراہی ہے، قرآن کا صرف بولیے، اور میں انشاءاللہ کئی علماء کے حوالے لفظ و لفظ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جنہوں نے عوام کو ترجمہ پڑھنے سے منع کیا ہے، عوام کو ترجمہ پڑھنے سے منع کیا، چاہے وہ اہل سنت کو یا بد مذہب کے ہوں۔ ایسے حوالے کتابوں میں واضح طور پر ملتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھنا عوام کے لیے زہر قاتل ہے، جبکہ وہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر یا کسی مستند عالم کی مکمل تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھے، ورنہ صرف ترجمہ قرآن سے اگر قرآن کو سمجھے گا تو وہ گمراہی ہوگا۔ جس طرح کہ آج ٹی وی میڈیا پر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا، اور بڑے بڑے جاہل ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے قرآن کو آپ نے ترجمے سے پڑھ لیا۔ تو ایک بے وقوف کا واقعہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ راعنا کا لفظ نہیں پڑھتا تھا بلکہ آگے پڑھتا تھا قولوا انظرنا۔ تو کسی نے پوچھا جی یہ راعنا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ترجمہ پڑھیے اس کا۔ کہ ترجمہ کیا ہے؟ کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو میرے حبیب کو راعنا نہ کہو۔ کہ جب خدا کہہ رہا راعنا نہ کہو، اس لیے جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا، یعنی راعنا پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کسی نے کہا جی یہ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا آپ نہیں سمجھ پائے، ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ راعنا نہ کہنا۔ تو خالی ترجمے سے جب قرآن سمجھا جاتا ہے تو یہ دیوالیہ نکلتا ہے۔ اور باقاعدہ وہ مجتہد بن کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ لا تقولوا راعنا، یہ قرآن میں لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، کیوں؟ کہ ترجمہ اس کا پڑھیے، اللہ فرماتا راعنا نہ کہنا۔ تو جب اللہ نے کہا راعنا نہ کہنا تو لہٰذا جب راعنا نہ کہنا تو راعنا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا راعنا کے جملے کو چھوڑ دیجیے، آگے سے تلاوت شروع کیجیے۔ تو یہ گمراہیاں لازم ہوتی ہے کہ جب چار جاہل مل کر پورا سال وہ گانا بجانا، شراب پینا، زنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور رمضان کے اندر صرف اپنے چیک کھڑے کرنے کے لیے اور دہریت اور الہاد کو پھیلانے کے لیے میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جاہل قرآن کی اس تصور کو مسخ کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ سحری ٹائم، افطار ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ نظریہ دیکھتے ہیں بس جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اس کے لیے ساری باتیں مکمل ہو گئی۔ اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری تفصیل ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ اس حوالے سے کہ قرآن ترجمے سے سمجھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ترجمے سے صرف وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جو قصے اور واقعات ہیں، جو قصے اور واقعات ہیں، لیکن جو عقائد اور احکام کی باتیں ہیں، جو شرائع اور قوانین ہیں، اس کے لیے اجلہ علماء کے سامنے زانو تلمس کو خم کرنا پڑتا ہے۔ اسی میں سے تاریخ نزول قرآن میں ایک اہم بحث جہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آخری وحی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر کون سی اتری ہے، اور اس پر تقریباً اصول قرآن کو مرتب کرنے والے علماء نے اس کو بڑے خوبصورت سہرے، یعنی بالکل اوپر جگہ پر ذکر کر کے تاریخ قرآن سے واقف کرنے کے لیے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو میں پہلے عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کوئی قطعی قول نہیں ہے، یعنی ہم انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے خود کبھی نہیں کہا کہ یہ آخری آیت ہے، لکھ لو اس کے بعد میں جا رہا ہوں، بلکہ قرآن اترتا رہا مسلسل، صحابہ لکھتے رہے، آگے بحث آئے گی، سرکار لکھواتے رہے قرآن مجید۔ صرف سیدنا صدیق اکبر کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ عنقریب حضور رخصت ہونے والے ہیں، اور وہ اشارہ سورہ نصر سے ملا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ تو اس سے سیدنا صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ اس میں تو بشارت ہے، فرمایا بشارت تو ہے لیکن اس میں یہ اشارہ ہے کہ سرکار عنقریب رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی صحابہ کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ آخری آیت ہے آپ لکھیے۔ صحابہ اسی بات میں انتظار کرتے رہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال پاک سے 1 ہفتہ یا 8 دن پہلے قرآن مکمل ہوا، لیکن اب بھی یہ کسی کو نہیں پتا تھا، اب بھی کسی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تقاضۂ بشری سے بخار کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ان 4-5 دنوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں آرام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا
اور وصال ظاہری فرمایا، اس وقت صحابہ سمجھے ہاں قرآن مکمل ہو گیا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کے سفر فرما چکے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بات قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے انگلی رکھ کر کہ یہی قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، جس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لیکن علماء نے بعض آیتوں کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے کہ شاید یہ سب سے آخری آیت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ آیت تو نازل ہو رہی ہے عرفات کے میدان میں۔ امام سیوطی نے بھی اسی اعتراض کو اٹھایا ہے کہ یہ تو عرفات کے میدان میں اتر رہی ہے، اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے آ گئے، محرم کا مہینہ تھا، سفر تھا، ربیع الاول تھا، اور ربیع الاول کے درمیانی وسط میں وسطانی اور پہلے یا دوسرے عشرے میں سرکار نے وصال فرمایا ہے، تو کیا یہ تین چار مہینے تک کوئی وحی نہیں اتری؟ جبکہ بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آپ کے وصال ظاہری سے 10 دن پہلے تک اترتی رہی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو پتا چلا الیوم اکملت لکم دینکم کو قطعی طور پر یہ کہنا یہ قرآن کی آخری آیت ہے اور اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے، بعض علماء نے اس کو ذکر کیا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس آیت کو ذکر کیا امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن میں سب سے آخر میں اتری ہے۔ اور امام سیوطی نے یہاں پر فضیلت کی بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو سرکار نے ابی بن کعب کو بلایا کہ آؤ، حضرت ابی بن کعب آئے، سرکار نے فرمایا یہ آیت لکھو جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ابی بن کعب جہاں بہترین قاری تھے وہیں بہترین کاتب بھی تھے، تو آپ نے اس آیت کو، یعنی یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل بھی میں نے کئی فضیلتیں ذکر کی ہے، ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے میرے دوستوں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ قرآن کی آخری آیت انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ تو ابی بن کعب کو سرکار نے بلایا اور یہ وحی لکھوائی، اور اس واقعے کے بارے میں ہمارے ہوں یا غیر ہو تمام نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 3 تاریخیں ہیں جس کے بارے میں ذکر کیا جائے، یا 3 ربیع الاول کو ہوا یا آخری آیت کا واقعہ، قرآن کی تکمیل کا واقعہ، یا 3 ربیع الاول کو ہوا یا 12 ربیع الاول کو ہوا یا 11 ربیع الاول کو ہوا۔ اب دیکھیے 3 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، تینوں میں سے کوئی بھی تاریخ بنی ہو، اگر 3 بنتی ہے تو 3 میں 8 ملائے کتنے ہوئے؟ بولیے 11، تو پھر حضور کا وصال 11 کا بنتا ہے۔ اور اگر 12 بناتے ہیں کہ 12 کوئی آخری آیت تھی تو 12 میں 8 ملائے تو کتنے بنے جی؟ 20، تو پھر پتا چلتا ہے کہ 20 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہے۔ اور اگر 11 اس آیت قرآن کی تکمیل کی آخری آیت کو 11 ربیع الاول قرار دیں اور 8 دن اس میں ملائیں تو 11 میں 8 ملائے کتنے ہوئے جی؟ بولیے۔ اب یہ بنتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی تاریخ۔ اس پر تمام مورخین نے لکھا ہے کہ تکمیل قرآن کے ٹھیک 8 دن کے بعد سرکار نے وصال فرمایا، تو قرآن کی آخری آیت کی بحث سے یہاں پتا چلا کہ 12 ربیع الاول حضور کا وصال نہیں ہے، 12 ربیع الاول حضور کا وصال نہیں ہے۔ یہ 12 وفات کر کے یہ کہنا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 12 کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات، 12 وفات سے ایک بات جو نکل پڑی ہے میری زبان سے تو میں اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جب پاکستان نہیں بنا تو ہمارے جب ہند اور پاکستان ایک تھا تو بر صغیر کے اندر ابتدائی طور پر میلاد النبی کو وفات النبی کہا جاتا تھا، یا 12 وفات کہہ دیا جاتا تھا، یہ وفات النبی کہہ دیا جاتا تھا۔ سمجھے میری بات؟ یہ متعین نہیں تھا اس میں پھر عرض کر دوں اور آپ کے ذہن کی تھوڑی اصلاح کے لیے کہ وہ وفات النبی تو کہتے تھے لیکن وفات النبی کے لفظ سے حضور کی وفات نہیں میلاد مراد لیتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور جن لوگوں نے حضور کے لیے یہ کہا کہ 12 وفات، آپ نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا، تو 12 وفات انہوں نے حضور کی وفات کے لیے نہیں بولا، پیدائش کے لیے بولا ہے، تھا وہ پیدائش کے لیے لیکن لفظ اس کے لیے 12 وفات بولا جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تھا وہ پیدائش ہی کا دن لیکن اس کو گویا کہ پانی جو 12 میں وفات یا 12 وفات، تو 12 وفات علماء نے روک کر بعد میں میلاد کہا جب آپ اس کو میلاد ہی مراد لیتے ہیں تو 12 وفات کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو میلاد النبی کہہ دیا کریں۔ تو اس سسٹم کو بعد میں درست کیا گیا، لیکن جب بھی 12 وفات کا لفظ بولا گیا تو امت نے اس سے وفات مراد نہیں لی، پیدائش مراد لی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس کو ذرا ذہن میں کلیئر کر لیجئے آپ، کیونکہ وفات کا تصور تو امت نے کبھی رائے نہیں ہے کہ وہ وفات کے دن کوئی جشن منائے، وفات کے دن وہ کچھ کام کرے۔ ہمیشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت خوانی جو 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے وہ وفات کے تصور سے نہیں ہوئی ہے، وہ پیدائش کے تصور سے ہوئی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ پیدائش ہی کی حقیقت کو
نام دے دیا گیا وفات النبی، نام دے دیا گیا 12 وفات. آج ہم اس کو بالکل کلیئر کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی. اس کو صحیح نام دے رہے ہیں ابھی ہم. اور ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کا 12 وفات سے کیا مراد ہے؟ کوئی انتقال کر گیا تھا؟ کہتے نہیں، حضور پیدا ہوئے تھے. تو ہم نے کہا جب تمہارا ترجمہ پیدائش کا ہے تو وفات کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے بھی یہی کہا کرتے تھے، وہ بھی یہی کہا کرتے. تو مراد اس سے پیدائش تھی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ مراد اس سے پیدائش تھی، لفظ وفات کا بولا جاتا تھا. لیکن آج جو وہابی وفات کا لفظ بولتا ہے، اس سے مراد بر صغیر کے مسلمانوں کی مراد نہیں تھی. اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کبھی مسلمانوں نے حضور کی وفات کا یوم نہیں منایا، ہمیشہ حضور کی پیدائش کا یوم منایا ہے. اس بات کو یاد رکھیے آپ. سمجھ رہے؟ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے جگہ جگہ پوسٹر لگاتے وفات النبی. وفات النبی حق ہے، سرکار کا وصال حق ہے، لیکن جو بطور جشن کے، بطور رسم کے اسلام میں جو دن رائج رہے ہیں، تو وفات النبی یعنی حضور کی وفات اور انتقال اور وصال کے وقت کو کبھی منایا نہیں گیا، منایا ہمیشہ حضور کے پیدائش کے دن کو گیا ہے. تو اس بات کو آپ ذرا یاد رکھیے. تو یہ آخری وحی سے میرے دوستو یہ بات کلیئر ہوتی ہے. 2 جملے یہاں پر آپ مزید سماعت فرما لیجئے اور میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس حوالے کے ساتھ کہ ہمارا 11واں ٹاپک جو بن رہا ہے وہ ہے مضامین قرآن کا اجمالی اور تفصیلی تعارف. پیغام جو قرآن دیتا ہے نا، پیغام بندوں کو جو پیغام دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے. ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک ہدف ہوتا ہے. تو قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کی ہدایت. غرض اس کی کیا ہے؟ ہدایت پا جائے. موضوع کیا ہے؟ انسان. تو انسان کے لیے جب قرآن ہدایت پیش کرتا ہے تو وہ 2 قسم کی، یا تو اجمال میں ہوتی ہے یا تفصیل میں ہوتی ہے. اور اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے قرآن کی آیات کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات. مضامین کے اعتبار سے جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بنتی ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معنی بالکل واضح الدلالت ہے، اور وہ اصل کتاب قرآن نے قرار دیا ہے. یعنی اصل مقصود بندوں کی محکمات والی آیات ہے. محکم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد مفسرین کو کسی زیادہ کھوج کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آیت خود اپنے معنی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ محکمات ہیں. اور قرآن نے اس چیز کو ذکر کی کہ منہ آیات محکمات. اللہ فرماتا ہے ہماری کتاب میں آیات ہیں محکمات، واضح آیات. ہن ام الکتاب، اور وہ اصل کتاب ہے. وہ اخر متشابہات، اور اس میں ہم نے متشابہات کو بھی ذکر فرمایا ہے. تو محکمات قرآن کی ان آیات کو کہتے ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہو، اور متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جس کا معنی بالکل پردے میں ہو، اخفاء میں ہو. جتنا غور کریں حتمی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہی معنی اس کا ہے، نہیں، بلکہ وہ انتہائی سطور، انتہائی اخفاء، انتہائی پردے، اور اس کا معنی انتہائی چھپا ہوا ہوتا ہے. خدا جس کے سینے کو جتنا کھولتا ہے وہ اس معنی کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس کا علم خود رکھتا ہے اور اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کے صدقے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. میں اس کی تفصیل کل کروں گا حفظ قرآن کے جامع میں، لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 قسم کے حکم ہیں، ایک ظاہری ہدایت کے اور ایک غیب اور خاص راز کی باتیں ہیں. قیامت کب آئے گی، کون کہاں پر مرے گا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، روح کیا ہے، دنیا کا راز کیا، یہ جو اسرار اور غیب کی باتیں ہیں اس کو محکمات میں نہیں رکھا، متشابہات میں رکھا ہے. کیونکہ یہ ہمارے مطلب کی نہیں تھی. ہمارے مطلب کی نہیں تھی تو کیا ہوا، سرکار کو تو سمجھانا تھا. تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں جو اضافہ کرنا ہے، ہمارے علم میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ محکمات سے ہو رہا ہے. ہمارے علم میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ محکمات سے ہو رہا ہے. سید عالم کے علم میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ محکمات اور متشابہات دونوں سے ہو رہا ہے. اب یہاں پر جب آپ بس سمجھ چکے ہیں کہ اسرار جتنے، غیوب جتنے ہیں متشابہات میں، وقوع قیامت، علوم خمسہ، روح کا علم، اور قیامت کی وہ تاریخ کے جب وہ بپا ہوگا، یہ ساری علوم اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھے، اور اس کے علم کو متشابہات کے اندر ڈال دیا ہے. اور اس کو اللہ رب العالمین نے متشابہات، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات ایک خاص رسم ہے. متشابہات قرآن کی کئی آیتیں ہیں، میں آگے ذکر کروں گا اس کے چند معنی. امام سیوطی نے اس میں بڑی ایمان افروز بحثیں کی ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ وہ میں اپنی جگہ پر ذکر کروں گا. لیکن حروف آیات متشابہات کا ایک خاص
عنوان ہے مقطعات، ٹکڑے ٹکڑے میں کلمات ہوتے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، تو یہ مقطعات ہے، یہ کٹے ہوئے حرف ہیں، الگ الگ ہے۔ یہ متشابہات کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ متشابہات کئی آیات پر مبنی ہے، ان میں سے ایک اس کا عنوان جو ہے وہ مقطعات ہے، الف لام میم قاف نون۔ اب میری بات یہاں پر جو سنیے، جو کل بھی میں نے اختصاراً عرض کیا تھا، جب یہ آیت اتری نا کہ الف لام میم کاف ہا عین صاد، تو میں نے کل ذکر کیا تھا، مفسرین نے لکھا کہ کفار تو بہانہ ڈھونڈتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روکنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی آیتوں پر اعتراض کیا، لیکن آپ کبھی عقل سے سوچیں، آج لوگ کہتے ہیں نون کا کیا معنی ہے، کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے کہا اگر اس کا کوئی معنی نہ ہوتا تو جس کا معنی تھا کفار نے اس پر اعتراض کیا، اور یہ تو اگر اس کا کوئی معنی نہ ہوتا اور عرب کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو کافر سب سے پہلے اس پر اعتراض کرتے کہ لو یہ کوئی کلام ہے، کاف کوئی بات ہے، لیکن کافر نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ قابل غور نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو پورے جملے جس کا ترجمہ، قاف کا کیا ترجمہ ہوگا، نون کیا ترجمہ، کہا کیا ترجمہ، الف لام میم کیا ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ لفظ بالکل معاذ اللہ ایسے ہوتے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو کافر سب سے پہلے اس پر ہی مذاق اڑاتے، یہ نبی پاک کا کلام کیسا، دیکھو ان کو چاہیے کہ پورا جملہ پیش کریں، یہ ایک ایک حرف کو لاتے ہیں قاف، یہ ایک ایک حرف کو لاتے ہیں کاف عین صاد۔ اس پر امام سیوطی نے لکھا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جہاں اس میں اسرار اور غیب ہے وہیں پر اس بات کا اشارہ ہے کہ عرب میں اس قسم کا کلام موجود تھا، اور اہل عرب ایسے کلام سے مانوس تھے، اس بنا پر انہوں نے قاف پر کبھی اعتراض نہیں کیا، نون پر کبھی اعتراض نہیں کیا، مستقل ایک یونٹ ہے، مستقل ایک آیت ہے، اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا، دیگر چیزوں پر اعتراض کیا۔ اور اس پر علامہ قرطبی علیہ رحمہ جو ایک بہت بڑے ادیب بھی ہیں اور عربی لغت کے ماہر بھی ہیں، انہوں نے اس سے پردہ اٹھایا، فرمایا ہاں اس کے اصل معنی تو اللہ جانتا ہے، لیکن اہل عرب میں مخففات کو ذکر کرنے کی عادت تھی، تفصیلی جملے کو مخفف کر کے ذکر کرنے کی عادت تھی۔ آپ نے زمانے جاہلیت کے اشعار نقل کیے ہیں امام قرطبی نے بہت سارے، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح کے امرؤ قیس کے اشعار ہیں، مانا کہ وہ خرافات پر مبنی ہے، اور بعض اشعار عرب کے وہ ہیں جس کو سبع معلقہ کہتے ہیں، ہم زمانے طالب علم میں اس کو سبع مغلظہ کہتے تھے، یعنی وہ 7 اس قسم کے قصائد ہیں کہ استاد کے سامنے بھی پڑھو تو سر جھکا کر پڑھنا پڑتا ہے، یعنی اتنے عجیب و غریب اس میں اشعار ہیں کہ جس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ عجیب و غریب فحش باتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن زمانے جاہلیت کے اشعار جو ہیں وہ پڑھائے صرف اس لیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کی عربی کو جاننے کے لیے سیدنا عمر نے بھی فرمایا ہے کہ قدیم عربیوں کی غزلیں سیکھو اور ان کے الفاظ سیکھو، کیونکہ وہ قرینہ، وہ انداز اللہ رب العالمین کے کلام نے اختیار کیا ہے، یعنی قرآن کے ثقیل الفاظ۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے جب الفاظ آتے ہیں وہ عربی ہیں یا غیر عربی ہیں، اس پر جب مفسرین بحث کرتے ہیں، کیونکہ آگے وقت رہا تو میں ذکر کر سکوں گا اس میں کہ قرآن نے دیگر قبیلوں کے کلمات کو بھی لیا ہے۔ اب اس میں مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ قرآن میں آیا یہ عربی کا غیر عربی کا کیسے فرق کریں گے، تو اس پر اشعار لائے جاتے ہیں، عربی کا ہے تو ثبوت کے لیے اشعار لائے، نہیں یہ فلاں شعر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پتہ چلا اہل عرب اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو سید عالم کی پیدائش سے پہلے بھی عرب کے اندر غزلوں کا بڑا رواج تھا۔ قرآن جب اترا ہے تو اس وقت کعبے کی عمارت کے اوپر جو اس دور کے اندر عربی فصاحت اور زبان کا بڑا عبور تھا، وہ آدمی بڑا معتمد اور امام کہلاتا تھا جس کی عربی بہت اچھی ہو، اور وہ اپنے معافی ضمیر کو بہت خوبصورت الفاظ کے جاموں میں لے آئے اور اس کی بڑی منظر کشی کرے۔ تو سبع معلقہ یہ 7 قصیدے تھے جو کعبہ پر ٹنگائے گئے، ایک شعر لکھنے کے بعد، ایک غزل لکھنے کے بعد وہ لا کر کعبے کے اوپر ٹنگاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ آؤ پورے عرب میں کوئی ہے تو اس کا جواب دے دو۔ تو قصائد کو لا کر ٹنگایا جاتا تھا۔ سرکار کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے کہ کفار ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو لاؤ ٹنگاؤ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ صرف کعبے کے اوپر لکھ دو انا اعطیناک الکوثر، اور ان سے کہو کہ اس کا دوسرا جملہ بنا کر لے آؤ۔ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ اس میں کیا نکات تھے، آگے انشاءاللہ جب تفسیر سورہ النشرہ کی ہم شروع کریں گے تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے اس کی طرف اشارہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر صحابہ نے لے جا کے لکھ دیا،
تو اب وہ ظاہر سی بات ہے اہل زبان تھے اور معاملات اور بلاغت کے طریقے کو جانتے تھے، تو ایک جم غفیر لگ گیا۔ انا اعطینا کل کوثر کی ترتیب اور اس کے معنی کی طرف اشارہ اور جن الفاظوں کا انتخاب اس کلام کے اندر کیا گیا ہے، لوگ حیران تھے اور کہتے تھے ایسا قصیدہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور صحابہ نے کہا اس کا دوسرا مصرع بنا کر لاؤ، کہا اس کا دوسرا مصرع بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے تم بنا کر لاؤ۔ صحابہ گئے حضور کے پاس، سرکار نے فرمایا دوسرا نہیں تیسرا بھی ہمارے پاس ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اب آپ دیکھیں اسی شجاع طریقے کے ساتھ اس فصاحت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کا وہ طریق ہے جو اہل زبان، تو لہذا حروف مقطعات جو آیت متشابہات کی ذیلی شاخ ہے، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے قاف نون، تو یہ طریق عرب کے اندر رہے ہیں۔ تو امام قرطبی نے ایک شعر نقل کیا ہے کہ اہل عرب اس قسم کے مخففات سے مانوس تھے۔ مثال کے طور پر امام قرطبی نے ایک شعر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عاشق نے اپنی محبوبہ سے کہا تھا کہ قلت لہا قفی قالت قاف۔ اب آپ دیکھیں یہ زمانہ جاہلیت کے شعر ہے لیکن اس میں قاف کا لفظ آیا ہے۔ محبوب اپنی محبوبہ سے کہتا ہے قلت لہا قفی، میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، قالت میری محبوبہ نے مجھ سے کہا قاف، کیا کہا؟ اب یہ قاف جو تھا یہ قف کا مخفف ہے۔ کس کا مخفف ہے؟ قف کا۔ تو ایسے میں نے سر دس ایک مثال کے لیے آپ کی خدمت میں بات کی ہے، ایسے درجنوں اشعار امام قرطبی نے احکام القرآن میں نقل کی ہے اور بتایا کہ مخفف ذکر کرنا یہ اہل عرب کے طریقہ تھا، جس طرح اس نے کہا کہ قلت لہا قفی قالت قاف۔ اب اسی طرز پر قرآن نے کلام کیا ہے، تو اہل عرب اس مخفف کو جانتے تھے لیکن حیران تھے کہ اس کا معنی محمد رسول اللہ کیا کریں گے، اس کا معنی کیا کریں گے۔ اس لیے امام سیوطی نے بھی نقل کیا کہ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں، انہوں نے ظاہر سی بات ہے اہل عرب تھے، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ تھوڑی کوشش تو کریں اس پر کہ الف لام میم کا معنی کیا بنے گا، فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ اس کے رسول اس کی بات معنی کو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا لیکن آپ کا دماغ کو اشارہ تو دیتا ہوگا کیونکہ آپ اپنے وقت کے بڑے ادیب ہیں، شاعر بھی ہیں، امام بھی ہیں اور اہل عرب ہیں، عربی النسل ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ نے پڑھا ہے۔ تو کہا کہ ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ الف لام میم کا معنی کیا تھا، ان کی طبیعت جب بڑے ذوق پر تھی، طبیعت بڑے ذوق پر تھی، تو انہوں نے الف لام میم کا معنی کیا۔ کیا کیا؟ کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن کو اتارا ہے۔ تو آج ہم نے تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے، کیونکہ آج ہفتے کی رات تھی، کچھ وقت آپ کا زیادہ لے کر ایک دو تین مزید شقیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ کل انشاءاللہ العزیز جمع قرآن کا پس منظر آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دار ارقم میں رہ کر قرآن کی ترسیل کا کام کیسے کیا۔ اس وقت ایک دوسرے سے بات کرنے پر گرفت ہوتی تھی لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کے کاغذ پہنچ جاتے تھے۔ اس میں جو حضور نے تحریک چلائی تھی قرآن کو مکہ کے گھر گھر میں عام کرنے کے لیے، بڑے مبارک واقعات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل ہم پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تعلیم سے مکمل متمسک رکھے۔ یہ صرف باتیں میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اب قرآن کھولیں گے تو آپ کو ایک ذوق ملے گا کہ جو تاریخ آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو تفسیر پیش کریں گے وہ اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن یہ سارے فنون اپنی جگہ پر انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے کب تک مکمل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو نظریے پیش کیے گئے اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی رب کریم اسے معاف فرمائے، اور جتنی آگے کی ابحاث ہے اپنے فضل سے ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنائے، اور قرآن میں ہمیں ادب، قرآن کے سامنے زانو ادب کو خم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مولا کریم تیری ذات اور تیرے حبیب کی ذات کے لیے جو کلمات موضوع ہیں اور جن کلمات کو تو پسند فرماتا ہے، تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر جن مبارک اور پاکیزہ تصورات میں کیا جائے، جن پاکیزہ اور شائستہ نظریے میں اور اس مفہوم میں کیا جائے، مولا کریم ان حدود کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، اس مکمل معاملات کے ہمیں احترام کی توفیق مرحمت فرما، اور مولا کریم اس قرآن کے فیضان کو ہم پر اور ہمارے بچوں پر جاری و ساری فرما، اور اس نظریے ہمیں کامل تمسک اور قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔